الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم دوستو، قابل قدر بھائیوں، یہ آج جو اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت جبریل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے قصے کا ایک حصہ ہے، اور اس قصے کو مکمل پھر کبھی نشست میں واضح کریں گے، لیکن اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، جتنی وقت نے اجازت دی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. یہ جو قصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر اس کو بیان فرمایا. پہلا مقام سورہ آل عمران ہے، اس میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ جیسے آگے آئے گا، اور دوسری اس میں بہت سی چیزیں، کچھ چیزیں جو کہ اجمالی طور پہ بیان کی گئی ہیں سورہ آل عمران میں. انہی کی جو مزید تفصیل ہے وہ سورہ مریم میں آئی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. اس کے آگے جو آیات ہیں اس میں کئی چیزوں کی تفصیل ہے جو کہ سورہ آل عمران میں مجمل طور پہ، اجمالی طور پہ بیان ہوئی ہے. تو ہم پہلے سورہ آل عمران کی آیات اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی صرف اس حصے کی ابتدائی جو قصے کا ایک حصہ ہے اس کے تعلق سے جو آیات ہیں، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی آیات اس کے آگے بھی چل رہی ہیں، لیکن ہم صرف اس جو یعنی موضوع ہے، گفتگو ہے، اس کے تعلق سے آیات لیں گے. اس کے بعد پھر جو سورہ مریم کی آیات ہیں، وَاذْكُرْ فِي مریم، ان کی ابتدا کریں گے. یہ میں آپ کے سامنے اس کی ترجمانی سے پہلے اس کی ایک دوسرا آل عمران کی آیات ہیں آپ کے سامنے تلاوت رکھتا ہوں، پھر اس کی ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قالت رب أَنَّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن دیا. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ اور اس کے آگے سجدہ اور رکوع کر، اور جو بندے اس کے حضور اور اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے.
فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور نبی اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اس قصے میں بھائیو بہت سی جیسے دیگر قصوں کے تعلق سے قرآن مجید میں جو قصے ہیں ان کو آپ پڑھ کر اگر گزر جائیں، سرسری اس کا مطالعہ کر کے آگے گزر جائیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ آپ اس کی جتنی گہرائی میں جائیں آپ کو اس سے اپنے لیے اور سے اور موتی نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں بے شمار اسباق عملی زندگی کے لیے، اپنے عقیدوں کے تعلق سے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، یعنی اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے بہت سے اسباق آپ کو ان قصوں میں سے ملیں گے۔ اور یہ قصہ بھی ایسا ہی ہے جس میں آپ غور کریں تو کتنے ہی اس میں سے اسباق ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ ویسے بیان کرنے کو قصہ 10 منٹ میں بیان کر کے ختم کر دیں، لیکن قرآن مجید ان کے جو قصے ہیں اس میں یہ عبرت کے لیے، سبق کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ اس قابل ہیں کہ ان پر، یہ اس کے اہل ہیں کہ ان پر اور سے اور غور کیا جائے، ان کے اندر جا کر، اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کے مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس قصے کی جو ابتدا یہاں پر ہوتی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، پھر وہ وقت ہے جبکہ فرشتوں نے کہا۔ تو فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے گفتگو کی، انہوں نے ان سے بات کی اور ان کو ان کے نام سے پکارا، یا مریم، اے مریم۔ اور یہ نام سے بلانا بھی ایک تکریم تھی ان کی، فرشتہ آ کر ان کو ان کے نام سے بلا رہا کہ اے مریم۔ یہ مریم علیہ السلام کی اس میں بھی تکریم ہے۔ اور آگے ان کو یہ خوشخبری دی کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالی نے آپ کو چن دیا ہے، وطہرکی، آپ کو پاکیزہ کیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو ترجیح دی، آپ کو چن دیا۔ تو فرشتوں نے ان کو آگے خوشخبری دی کہ آپ کو چن دیا۔ اور یہ جو چناؤ ہے جس کی ان کو خوشخبری دی گئی، اس پہ بھی غور کریں، ہمیں بھی اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں میں چن دیا ہے، چنا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا حق ادا، یعنی اس کا شکر بجا لانے کے لیے۔ جیسے اللہ تعالی نے ہمیں چن دیا کہ ہمیں جماعت نہیں بنایا، جمادات نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالی نے زیرو بنایا۔ ہمیں چن دیا کہ ہمیں حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا، وہ بھی زیرو ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ عقل مند ایک انسان اپنی اشرف المخلوقات بنائے۔ ہمیں اس نے چن دیا کہ ہمیں اس نے کافر نہیں بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہم مسلمان ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا چناؤ۔ اور ہمیں اس نے چن دیا ہے کہ ہمیں جو مسلمان بنایا تو اس نے اہل بدعت میں سے ہمیں نہیں بنایا۔ ہم ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہنے مسلمان ہیں لیکن یعنی بدعت خرافات میں پڑے، اور پھر سنیوں میں سے بھی ایسے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن دیا کہ ہمیں اہل کبائر، فاسق فاجر لوگوں میں سے نہیں بنایا، ورنہ ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو یہ بہت سے چناؤ، اور پھر اس سے بڑھ کے اگر آپ علم میں آگے ہیں، اگر آپ عمل میں آگے ہیں، اللہ نے اور کتنی ہی آپ کو نعمتیں دیں، تو آپ دیکھیں تو چناؤ کتنی ہی قسم کا آپ کو نظر آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں پر فوقیت دی، ہمارا چناؤ کیا، لیکن اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر فرشتے ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن دیا، اور یہاں سے پہلا جو چناؤ اور اس کے بعد پاکیزگی کا ذکر کیا، پھر دوبارہ چناؤ کا ذکر کیا۔ اللہ نے آپ کو چن لیا، اس کے بعد کہا وطہرکی، پھر کہا واصطفاکی، 2 مرتبہ اصطفاکی لفظ آیا ہے۔ تو پہلی دفعہ علماء فرماتے ہیں پہلی دفعہ جو ان کی جو خصلتیں تھیں، جو انتہائی پاکیزہ، جو وہ عفت مآب تھیں اور اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھیں، جو ان کی بہت ہی عمدہ اخلاق تھے، جو خصلتیں تھیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب سے آپ کو چن دیا۔ دوسرا چناؤ ہے، پھر پاکیزگی کا ذکر ہے، پھر دوسرے چناؤ کا ذکر ہے، اس میں آ رہا ہے کہ آپ کو ساری جہان کی عورتوں پر چن دیا۔ تو اس میں ان کی فوقیت کا، ان کے بلند مرتبے کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو ساری عورتوں پر اوپر، ساری عورتوں سے بلند مرتبہ ان کو عطا کیا گیا۔ اور اب اس سے کیا مراد ہے؟ اعلی نساء العالمین، عالمین یعنی تمام جہان والی عورتیں، تمام جہان اس سے مراد ہیں۔ تو نساء العالمین تمام جہان کی عورتیں، تو اس میں تو قطعاً کوئی گنجائش یعنی شک نہیں کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے وہ افضل ترین تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر ان کو فوقیت بخشی تھی۔ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں افضل ترین عورت تھی، اس میں تو یعنی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ تو اس لحاظ سے اس کے مراد یہ ہوگی کہ نساء العالمین یعنی اپنے زمانے کی عورتیں جو تھیں ان پر آپ کو ان پر چناؤ کیا، ان پر آپ کو ترجیح دی۔
لیکن دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اور اس لحاظ سے بھی وہ صحیح ہے کہ سارے جہان یعنی آنے والی جتنی عورتیں یا پہلے گزرنے والی عورتیں ہیں تو ان کو ملا کے ساری عورتوں پر آپ کو ترجیح دی. اور اس میں بھی کوئی یعنی یہ بات بھی صحیح ہے جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. اس میں کوئی یعنی ٹکراؤ نہیں ہے اس بات میں کہ ان کو چن لیا گیا اور ان کے اس چناؤ میں کوئی جو 3 خواتین مزید یا 3 یا 4 مزید بھی ان کے ساتھ شریک ہوں کہ ان کو بھی چنا گیا اور ساتھ جیسے حدیث میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی، اور ساتھ حضرت آسیہ امراۃ فرعون ان کو بھی چنا گیا. تو یعنی جب سارے جہان کا ذکر ہوگا تو اس میں یعنی ان کو بھی جہاں ان کو چنا گیا وہاں پہ اور بھی 3 خواتین کو یا 4 کو ان کا بھی چناؤ کیا گیا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ عالم اس میں یعنی علماء نے بحث کیا کیا حضرت مریم مطلقاً سارے خواتین صحیح افضل تھیں یا حضرت خدیجہ جو تھیں یا حضرت فاطمہ ان سے زیادہ افضل تھیں. بہرحال ان سب کو چنا گیا اور ساری جو ہے وہ ساری باقی دیگر تمام خواتین پر ان خواتین کو یعنی فضیلت حاصل ہے. جیسے حدیث میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کی ہے کہ رسول نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، کہ آدمیوں میں سے مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے، ولم یکمل من النساء الا 4، اور عورتوں میں سے صرف 4 خواتین جو ہیں وہ کامل ہوئی. یعنی کامل سے مراد ہے تزکیہ نفس کے حساب سے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے حساب سے، جو اعلیٰ ترین درجے پہ، کمال کے درجے پہ، جو انسانی کمال ہے اس کے درجے پہ جو پہنچ گئی. پھر آپ نے فرمایا جو آسیہ امراۃ فرعون اور مریم علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو فضیلت دیگر عورتوں پر ویسی ہے جیسے کہ سرید کو دوسرے کھانوں پر فوقیت حاصل ہے. اس میں صراحت نہیں، آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ کے بارے میں صراحت نہیں کہ وہ یعنی باقی ساری خواتین سے افضل ہیں، صرف یہ اتنا فرمایا کہ ان کو باقی عورتوں میں ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو حاصل ہے. سرید ہے وہ یعنی افضل ترین کھانا سمجھا جاتا تھا عرب میں، کئی ایک لحاظ سے اس کو کھانا بڑا آسان تھا، اس سے پیٹ زیادہ بھرتا تھا، لذت اس کی زیادہ تھی، تو وہ اس کو خاص ترجیح دی جاتی تھی دوسرے کھانوں پر، بڑا اچھا کھانا تھا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا دوسری عورتوں سے اس طرح مقابلہ ہے. لیکن اس میں جیسے علماء نے فرمایا، امام حجر، امام نووی وغیرہ نے فرمایا کہ اس میں صراحت نہیں ہے کہ عائشہ جو ہے وہ ساری عورتوں سے ان کو مطلقاً ان پر فوقیت دی گئی. سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی افضل ترین عورتیں، آگے آپ نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ امراۃ فرعون. ان 4 کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ حدیث سنن نسائی میں کہ افضل ترین جنتی عورتیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اس طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ فاطمہ اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں سوائے حضرت مریم کے. تو ایک حدیث میں آ رہا ہے خیر نسائها مریم، کہ جو افضل ترین عورتوں میں سے افضل ترین مریم ہے. پھر آپ نے فرمایا افضل ترین عورتوں میں سے افضل ترین عورت جو خدیجہ ہے. تو یہ جو 4 خواتین ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اللہ عالم ان میں سے کس کا رتبہ زیادہ ہے کم، لیکن یہ افضل ترین عورتیں جن کا ان حدیث میں ذکر کیا، اور یہ نصوص ہمارے لیے کافی ان کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کا چناؤ کیا، اب دوسرے اعتبار سے دیکھیں، ان کی نشوونما کے اعتبار سے، تو کیسے جب شروع میں ہی ان کی ماں نے ان کو اللہ کے حوالے کیا، نظر مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، کہ ان کو اچھے طریقے سے اللہ نے قبول کیا، وانبتها نباتا حسنا، اچھی طرح ان کی پرورش کی اور اچھا پودا ان کا اگایا. اور پھر بعد میں آگے جا کے کس کے حوالے کی ان کے جو کفالت تھی وہ کس کے حوالے کی گئی، جو اس وقت افضل ترین شخص تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے حوالے ان کی کفالت ہوئی. تو آگے فرمایا جا رہا ہے چناؤ کے علاوہ یہاں فرمایا جا رہا ہے وطہرہ کی، اور آپ کو پاکیزہ کیا. اور آپ جانتے ہیں یہودی جو ان پہ بھی یہ رد ہے، یعنی یہودی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں مریم علیہ السلام، لیکن انہوں نے یعنی بدکاری کی. اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی نازل فرما رہے ہیں، طہارہ کی، ان کی عفت معافی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما رہے ہیں. بھائیو سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ شخص، لوگ کہتے ہیں ان سے محبت رکھنے کے، ان سے
یہود نصارہ جو وہ عقائد رکھتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ بندہ اپنی ماں کے بارے میں یا ایسی جو اس کے قریب ترین محبوب ترین جو کوئی خاتون ہو، اس پہ دوسرا ایک بہتان بازی کر رہا ہو، کیا آپ اس سے آپ بزنس ڈیلنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ اس سے کیا محبت، ادنا محبت بھی رکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ لیکن جہاں پہ بات ہو حضرت مریم پر بہتان بازی کی، وہاں پہ پوچھا جائے کہ کیا ان سے جو وہ لوگ ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان سے محبت رکھنا، ان سے دوستی رکھنا اس کا کیا حکم ہے؟ بندہ اس کو یہ اس کے ایمان میں کمی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ جتنا ایمان کم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ غیر اللہ کی طرف، جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبت تبھی اس کے دل میں جگہ پا سکتی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں۔ یا دوسری طرف نصارہ جنہوں نے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور کیا کچھ، اور انہوں نے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں بندہ برداشت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے بارے میں اور اتنی مقدس ہستیوں کے بارے میں گستاخی کرے، اتنے بڑے بڑے الزام لگائے، ان کو گالیاں دے، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت، یہ کیسے ایک ایماندار دل جو ہے وہ یہ روا رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا گیا، اذ قالت الملائکہ، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے کئی مرتبہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، جیسے ہمیں معلوم ہے، تاکہ وہ انبیاء سے یا صالحین سے بات کریں۔ تو انبیاء سے بات کرنی تو ان کی ایک عام بات ہے، اور یہ حضرت مریم واحد خاتون ہے جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ نبیہ تھیں کہ نہیں، اس میں جو بھی ترجیح جس بات کو بھی ہے، لیکن یہ واحد خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ وغیرہ جو دیگر فضیلت والی خواتین ہیں، کسی میں اختلاف نہیں، کوئی ان کو نبی نہیں کہتا، لیکن اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ حضرت مریم نبی تھیں کہ نہیں۔ بہرحال انبیاء کی طرف تو آتے ہی تھے، لیکن ان کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس بھی یہ فرشتے ایک بشری صورت میں آیا کرتے تھے۔ تو ملائکہ ان کی طرف آئے، مراد یہ نہیں کہ ملائکہ ان کی جنس مراد ہے، کہ ایک فرشتہ ان کی طرف آیا جو کہ غالباً حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جنہوں نے ان کو آ کے یہ خوشخبری دی۔ یہ آپ کو صحابہ میں بھی نظر آتا ہے کس طرح ملائکہ، پرانی اقوام میں تو بہت سے ایسے قصے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے۔ جیسے ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے پاس بھی فرشتہ ہے، انہوں نے دیکھا، پھر فرشتوں نے خوشخبری دی، جو حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کو بھی انہوں نے فرشتوں کو دیکھا جب کہا گیا کہ ہم نے فبشرناہ، ہم نے ان کو خوشخبری دی، تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی۔ تو یہ فرشتوں کا نزول سابقہ اقوام میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، نیک لوگوں کے پاس ان کا آنا بنسبت، یہ جیسے ابرص اقرع اعمیٰ کی حدیث ہے، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اندھا تھا، اور دوسرا جس کے بال نہیں تھے، تو گنجا شخص تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے ان کی آزمائش کے لیے بھیجے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی اللہ جس سے محبت کرتا تھا اللہ کی خاطر، اس کی زیارت کے لیے جا رہا، درمیان میں اللہ نے فرشتہ بٹھایا جس نے اس سے پوچھ کر اس کو خوشخبری دی۔ سابقہ اقوام میں کئی ایسے قصے ہیں، لیکن سابقہ اقوام کو زیادہ ضرورت تھی کہ ان کے پاس فرشتے ہیں۔ اس قوم میں ایسی باتیں کم نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کے لیے یہ قرآن مجید ہمارے لیے معجزہ ہے، جو کہ قیامت کے قریب ایک وقت تک یہ باقی رہے گا۔ یہ جو کہ ان کی کتابیں جبکہ محفوظ نہیں تھیں، کہ ہمارے پاس یہ کتاب محفوظ ہے معجزے کے طور پہ آخری دم تک۔ تو لیکن اس امت میں بھی ہمیں بہرحال ایسے قصے نظر آتے ہیں۔ صحابہ میں آپ دیکھیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب اوپر دیکھا کہ ایک بادل سا چھایا ہوا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے آئے تھے جو ان کی سورہ کہف کی تلاوت سننے آئے تھے۔ یا حضرت عمران ابن حسین، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، ان کے سلام کرنے کی آواز خود انہوں نے خود سنی، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے۔ اس قسم کے واقعات ہمیں یہ بعض صحابہ سے بھی ملتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا انبیاء کے پاس، اور بعض موقعوں میں دیگر لوگوں کے پاس بھی، جیسے یہاں پہ مریم علیہ السلام کے پاس بھی بھیجے۔ فرشتے ہمیشہ مرد کی صورت میں ہی آتے ہیں، جیسے آگے فتمثل لها بشرا سویا، ان کے پاس بھی مرد کی صورت میں آیا، اور ہمیشہ مرد کی صورت میں ہی آتے ہیں، اچھی حیت میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ الکلبی کے شکل میں آیا کرتے تھے، ایک صحابی تھے جو بڑی اچھی ان کے حسن صورت تھے، ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ ایک بشری صورت میں آتے تھے، ان کی صورت میں آتے تھے۔ غزوہ بدر میں صحابہ نے دیکھا فرشتوں کو، وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے ساتھ بھی جنگ کر رہے تھے، صحابہ نے خود ان کو
یعنی گھوڑوں پر سوار فرشتوں کو دیکھا، یعنی مردوں کی صورت میں. تو فرشتوں نے یہاں پہ ان کو جب یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، جبریل علیہ السلام نے جہاں خوشخبری دی، تو اس کے آگے اگلی آیت میں ان کے اس جو خوشخبری تھی، جو چناؤ تھا، اس کے تقاضوں کا ذکر کیا گیا. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ جو چناؤ ہے اللہ کی طرف سے، یہ صرف ایک آنری ڈگری نہیں ہے کہ بس مل گئی اور ختم. یعنی اس کے بہت مشکل، اس کے پیچھے جو ہیں وہ تکالیف ہیں، مشقتیں ہیں. اس کے بھی اللہ تعالیٰ چناؤ فرماتے ہیں. انبیاء علیہ السلام جو افضل ترین انسان تھے، ان کا چناؤ فرمایا گیا تو سب سے زیادہ انسانوں میں سے مشکلات نہیں پر ہیں. افضل ترین انسان سید ولد آدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسانوں میں سے ان سے بڑھ کے کسی کو مشکلات نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جب چناؤ کرتے ہیں تو اس کے آگے تقاضے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جتنا اوپر چناؤ کیا جاتا ہے اتنے ہی بڑھ کے اس کے پیچھے جو ہے اس کی مہمات یا اس کے پیچھے جو اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. یہاں اس کے تقاضوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا مریم قنوتی لربک، قنوت کہتے ہیں رب کے آگے عاجزی کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت کرنا، اس پہ مداومت اختیار کرنا، اس کو قنوت کہا جاتا ہے. وَقُنُوتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں پہ سجدے کا ذکر مقدم کیا گیا کیونکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کی زیادہ مکمل صورت ہے. بے شک رکوع ویسے نماز میں پہلے آتا ہے، لیکن سجدہ جو ہے زیادہ اس کی مکمل صورت ہے، اس کا ذکر پہلے کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ان کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب اپنی قلمیں پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، قرآن اندازی کرنے کے لیے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. مریم علیہ السلام ان کی پیدائش ہوئی، ان کے باپ نہیں تھے، اس سے پہلے باپ کے سائے سے محروم تھیں، تو ان کی پرورش کے لیے بیت المقدس میں ان کی والدہ لے کر آئیں. ان کے جو بیت المقدس کا جو خیال دھیان کرنے والے جو لوگ تھے، ان میں سے کسی کے حوالے کریں تاکہ اس کی پرورش کی ذمہ داری لیں. اب ان میں آپس میں کیونکہ یہ بہت اچھے خاندان میں سے اچھی نسل کی یعنی لڑکی تھیں، تو اس لیے ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا. حتیٰ کہ جو آخری حل ان کو ملا وہ قرآن اندازی تھا. جب قرآن اندازی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یلقون اقلامہم، اپنی قلموں کو پھینک کے انہوں نے قرآن اندازی کی. بعض روایات میں، اسرائیلی روایات میں آتے ہیں انہوں نے یعنی نہر میں کلمیں پھینکی اور خاص اس کا تفصیل بتائی گئی، لیکن ہمارے پاس کوئی صحیح احادیث سے اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اندازی قلم کے ذریعے سے ہوئی، اور قلم کی تعویل کرنا یا کوئی مناسب نہیں. ظاہری قلم جو ہوتی ہے، پین یا قلم، وہی مراد لینی چاہیے. کیسے اس میں یعنی کیا اس کی حیت تھی اللہ عالم، لیکن کلموں کے ذریعے انہوں نے قرآن اندازی کی. اور اس قرآن اندازی میں نام کس کا نکلا؟ جو اس وقت افضل ترین جو انسان وہاں موجود تھے، حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ یعنی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انتظام کیا کہ ان کا نام نکلے، ان کے حوالے یہ جو آنے والے ایک نبی کی ماں ہیں ان کے کفالت ان کے حوالے دیں. ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ اس بات میں جھگڑا کر رہے تھے. اس کے آگے اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک. تو آپ دیکھیں اس کے درمیان ظاہر ہے کافی گیپ ہے دونوں کے باتوں کے درمیان. جب ان کی کفالت میں دیا گیا، اس کے بعد حتیٰ کہ وہ ایک عمر کو پہنچی، اس کے بعد کی بات آ رہی ہے کہ جبکہ فرشتوں نے کہا، جیسے آگے سورہ مریم میں کچھ اس کی مزید تفصیل بھی آ رہی ہے. پھر فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آگے ان کو یہ بیٹے کی خوشخبری دے گی. اور اس کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا کہ بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ کلمہ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جاتی. تو اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض کلمہ کن سے وجود میں آئے. یعنی اس سے مراد یہ کلمۃ اللہ سے یہاں ان کو خاص طور اس لیے کہا گیا کہ ظاہری اسباب نہیں تھے. بن باپ ان کی پیدائش ہوئی،
تو ابھی شادی نہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دی جا رہی ہے، ساتھ اس لیے کہا گیا بکلمۃ منہ، یہ ان کے اللہ کے جو کلمہ کن سے وجود میں آئے گا. خواہ تم نے شادی نہیں کی، یعنی ظاہری سبب اس کا موجود نہیں ہے، اس معنی میں اس کا ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام کیا ہوگا؟ المسیح عیسی ابن مریم. مسیح ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں مختلف اقوال میں مشہور ترین قول یہ ہے کہ تاکہ وہ مسیح کا مطلب ہے، ایک مطلب اس کا یعنی چھونے والا بھی ہے، جب وہ چھوتے تھے یبری الاکمہ والابرص والموتى یبری الاکمہ والابرص، کہ وہ جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی یا یبری الاکمہ یا کوئی اور اس طرح کی بیماری تھی، چھوت کی بیماری ہوتی، تو اس کو وہ جب چھوتے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا. اس میں اور بھی دیگر بھی اقوال ہیں لیکن یہ سب سے مشہور اس میں قول ہے. المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام کیا ہوگا؟ عیسی ابن مریم. تو یہاں پہ ان کو یہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ وہ جو بیٹا ہوگا وہ اس کی نسبت تمہاری طرف کی جائے گی، لہذا بن باپ کے ہوگا. یہ ابھی آ کے ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے. اور آپ غور کریں، یہ بہت بڑی ایک یعنی کتنی بڑی ایک بجلی تھی جو ان پر گری جب ان کو یہ بتایا گیا. ایک طاہرہ عفیفہ پاکیزہ عورت، اس کو یہ آ کے بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا ہوگا. تمہیں بے شک فرشتے نے آ کے بتایا لیکن تمہارا بیٹا ہوگا، اور ساتھ حالانکہ اس نے یعنی ابھی شادی ہی نہیں کی، کسی مرد نے اس کو چھوا نہیں ہے. لیکن آپ یہ غور کریں کہ جہاں پہ ان کو وہ ایک بڑا صدمہ جس سے ان کو گزرنا پڑا کہ بھی ان کو بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اس کو جو صدمے کو ہلکا کیا جا رہا ہے اگلے الفاظ سے، کیونکہ اس بیٹے کی انتہائی اعلیٰ صفات گنوائی جا رہی ہیں. بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہن، وجاہت والا عالی شان ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کی شان ہوگی، آخرت میں بھی شان ہوگی. ومن المقربین، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اللہ کے خاص جو اللہ کے مقرب بندے ہیں اس کے بہت قریب ہیں ان میں سے وہ ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا. تو آگے ان کی صفات گنائی گئیں. تو جہاں ان کو خوشخبری دی گئی تو ساتھ ان کے اس مصیبت کو، اس جھٹکے کو کم کرنے کے لیے ساتھ ان کو ان کی صفات گنوائی گئیں، جس کی وجہ سے یعنی تاکہ بن باپ کے جو پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے واقعی خوشخبری ان کے لیے ہو جائے. پہلے تو یہ لفظ استعمال کیا ان اللہ یبشرک، آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشخبری ہے، یہ اچھی خبر ہی ہے. لیکن آگے پھر بیٹے کی خبر دی گئی، پھر آگے اس کی صفات گنوائی گئی. یہاں سے علماء نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا کہ جب آدمی کسی کے پاس کوئی ایسی خبر لے کر جاتا ہے جس میں ایک بڑا صدمہ ہے، یعنی جو اس پہ یعنی ایک جس کا اس کو ایک دھچکا لگنا ہے، بتانے والے کو علم ہے کہ اس کو ایک دھچکا لگنا ہے، تو اس کے ساتھ ہو کہ خوشخبری کو اچھی خبر بھی ساتھ رکھیں تاکہ اس کا جو، ورنہ آپ جانتے ہیں لوگ یعنی ایسے صدمے برداشت کرنے ان کی سکت سے باہر ہوتے ہیں، وہ فوری طور پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، شوگر ہوتی ہے، کیا کچھ یعنی فالج کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، زبان گنگ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ساتھ اس کو خوشخبری بھی دیں، ایک مشکل خبر جو اس کے لیے برداشت کرنی مشکل ہے اس کو مجرد نہ دیں، بلکہ ساتھ خوشخبری اس کو دیں جس سے کہ وہ جو ایک صدمہ ہے اس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. انسانی طبیعت ہے. تو یہ اس کا جب ہم کسی کو ایسی یعنی اہم خبر، ایک جو مشکل خبر دیں تو اس میں بھی اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. جیسے فرشتوں نے آگے ان کی جب خوشخبری دی ساتھ ان کے بیٹے کے وہ گنوائے، ان کی صفات گنوائیں. اور اس سے بڑھ کے کیا ایک عورت کے لیے یعنی مقام ہوگا کہ اس کا بیٹا، اس کو ایسا بیٹا اللہ نصیب کرے کیونکہ اللہ کا مقرب بندہ ہو، اور کیا کچھ اس کی صفات آگے گنوائی گئی ہیں، اور لوگوں سے بات کرے اور صلاح کی بات کرے. اس سے بڑھ کیا چیز، یعنی ایک عورت کو اس سے بڑھ کے کیا تمنا ہوگی. اور ظاہر ہے وہ اس کی اپنے لیے بھی ایک درجات کی رفعت کا باعث ہو گیا. ظاہر ہے مریم علیہ السلام ایک بہت بڑی یعنی پکی مومنہ عورت تھی، وہ جانتی تھی اس کی کیا اہمیت ہے. اس کی خوشخبری انہوں نے یہاں پہ دی. تو یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ من المقربین. یہاں پہ ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ کلمہ کن کا ذکر فرمایا بکلمۃ منہ، آپ دیکھیں گے کہ بشر اس حوالے سے ان کا جو مرد اور عورت ان کی پیدائش کا کسی مرد اور عورت کے ذریعے سے ہونا، اس حوالے سے وہ 4 اقسام میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. جو کہ ایک تو عام لوگ ہیں، ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. ایک آدم علیہ السلام ہے جو کسی یعنی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا. ایک حوا ہے جن کو کہ ان کے
پسلی سے پیدا فرمایا گیا. اور تیسرے یہ چوتھی ایک قسم ہے جن کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بن باپ کے صرف ماں سے ان کو پیدا فرمایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری دی اس کے بعد پھر آگے جو فرشتوں نے آ کے ان کے پھر جب ایک وہ وقت آیا کچھ وقت کے بعد فرشتوں نے آ کے ان کو جبریل علیہ السلام نے ان کی جیب میں، جیب کا لفظ جو استعمال کیا گیا جیب سے مراد یعنی یہ جیب نہیں بلکہ جو قرآن حدیث میں جہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ جیب اصل میں گریبان کا جو کھلا حصہ ہے اوپر سے اس کو جیب کہا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی یہ القی یدک والقی یدک فی جیبک کہ تم اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالو، اس سے مراد اپنے گریبان میں ڈالو. تو ان کے گریبان میں جبریل علیہ السلام نے پھونکا اللہ کے حکم سے، اور جب وہ وقت آیا یعنی ایک عرصے کے بعد اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یعنی آگے بچے کی پیدائش کی. ان کو روح اللہ بھی کہا گیا، روح من اللہ. روح اللہ جو یعنی اللہ کی طرف سے روح، تو اس میں روح من ہو اس کا یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ کی روح ہے اس کا ایک وہ حصہ ہے، اس طرح یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں اس کو مسخر کر دیا تمام چیزیں من ہو اس کی طرف سے. تو من جو ہے اس کی طرف سے اس میں مراد ہے کہ روح من اللہ، اللہ کی طرف سے روح، یعنی روح تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ کیونکہ ما فوق الفطرت ایک چیز تھی عام عادت سے ہٹ کے، تو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک روح جو ہے اس کو یعنی ان کو عطا کی گئی، وہ روح من اللہ. روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا گیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنی ماں کی طرف ہی نسبت کی جاتی ہے. ان کے جو کافل تھے یعنی کفالت کرنے والے حضرت زکریا، ان کی طرف ان کی نسبت نہیں کی جاتی تبنی کے ذریعے، یعنی ان کو جیسے منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، یہ ظاہر اسلام میں جائز بھی نہیں ہے. یہاں سے یہ اسلام کا حکم ہے. اگر ایسا کوئی شخص ہے بچہ ہے جس کے باپ کا علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کی نسبت جیسے یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم یعنی ان کے تو باپ تھے ہی نہیں، لیکن ایسا بچہ جس کے کہ ظاہر باپ تو ہے ہی لیکن اس کے باپ کا علم نہیں ہے، معروف باپ نہیں ہے، تو پھر اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف ہی کی جاتی ہے. فلاں ابن فلانہ اس کی ماں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ایک ففتھ فرشتوں نے ان کو ساتھ ہی گنوائی کہ وہ پنگوڑے میں چھوٹے ہوتے اور بڑے ہو کے لوگوں سے بات کریں گے. تو چھوٹے ہوتے بات کرنا حدیث میں آتا ہے کہ صرف 3 بچے ہیں جنہوں نے چھوٹے ہوتے یعنی بات کی، اور اس میں سے ایک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. تو آگے بھی دیگر صورتوں میں سورہ مریم میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی ماں کی جو برات ہے وہ اپنے ابھی اتنے چھوٹے کے پیدائش کے بعد جو ان کو لے کے گئی اس وقت انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، انہوں نے لوگوں سے وہ یعنی ہم کلام ہوئے، اور ابھی وہ پیدائش کی کچھ دیر بعد ہی کی بات تھی. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرمانے کے معجزے کے طور پہ یکلم الناس فی المہد، ابھی وہ مہد میں ہوں گے، پنگوڑے میں ہوں گے، گود میں ہوں گے، اس وقت وہ لوگوں سے بات کریں گے. وکہلن، اور بڑھاپے کو یعنی ادھیڑ عمر کو پہنچ کر ہی بات کریں. ادھیڑ عمر کو پہنچ کے تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو یہاں جو اصل میں مراد ہے کہ وہ نبوت کے تعلق سے، اصلاح کے تعلق سے، دعوت کے تعلق سے وہ بات کریں گے لوگوں سے. تو وہ بات وہ عام لوگوں کی طرح کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یعنی بہت اعلیٰ کلام جو لوگوں سے اس عمر میں بڑے ہو کر کریں گے. تو کلام کی اعلیٰ ترین قسم ہے وہ کریں گے. وہ من الصالحین، اور اس میں اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہاں تک یہ جو قصہ ہے اس کی سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے چند آیات جس میں صرف ان کی جہاں تک بیان کیا گیا اس کی کچھ تفاصیل جہاں پہ ذکر ہوئی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی اور انہوں نے ان سے ایک مشرقی سمت میں علیحدہ سے جگہ عزلت اختیار کر لی. فاتخذت من دونهم حجابا، تو ان سے علیحدہ ہو کے انہوں نے حجاب، ایک کوئی پردہ درمیان میں کوئی رکاوٹ اپنے ان کے کھڑی کر لی. فاتخذت من دونهم حجابا، آگے پھر جبریل علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی. وہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام، جیسے سورہ قدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح. تو روح سے مراد جبریل، اس آیت میں جبریل علیہ السلام. یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ارسلنا الیہا روحنا، یعنی ہم نے ان کی طرف جبریل علیہ السلام بھیجے. فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ایک کامل خلقت، اچھی حیت کے انسان کے طور پہ ان کے سامنے وہ گئے. اس سے جو
بہترین یہاں جو ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ مریم علیہ السلام ظاہر ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے بچے بھی نہیں تھے، تو ان کو کچھ فراغت تھی. جب ان کو یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یا مریم اقنتی لربک، اللہ نے چن لیا اس لیے تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت میں خوب توجہ دو. اس حکم کی پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم سے، حتیٰ کہ اپنے جو قریب ترین لوگ تھے، اپنے گھر والے، ان سے بھی عزلت اختیار کی، یعنی نسبی طور پہ عزلت اختیار کی، اور اپنے آپ کو فارغ کر دیا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، دین کے کام کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا، فارغ کر لیا. اتخذت من دونہم حجابا. بھائیو، جب عورت اس کے پاس کوئی اور کام نہ ہو، اتنی اس عمر کو پہنچ جائے کہ مثلا شوہر کی وفات ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، چلے گئے، اب اس کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں، یا شوہر مثلا مسافر ہے، یا اس عمر کو ہے کہ اب پڑ گئی اور ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور ویسے یعنی اور کوئی دنیاوی مصروفیت، کوئی سوشل رسپانسبلٹی بھی اس کے پاس نہیں ہے، اجتماعی مسئولیت بھی نہیں ہے، تو پھر پوچھا جائے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے. ایسی عمر، ایسے جو مرحلہ ہے، اس میں اس لڑکی کے لیے کیا نصیحت ہونی چاہیے؟ یہ اس میں بہترین جو نصیحت ہے وہی ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے، فاتخذت من دونہم حجابا. عزلت اختیار کریں، اللہ کے دین کا کام کریں، عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں. یہ بہترین کام ہے جو کہ اس عورت کے لیے جو کہ اس عمر میں ہو، ایسے مرحلے پہ ہو، اس کے لیے کرنے کا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر فارغ رہے گی خود بھی خراب ہوگی، دوسروں کو بھی خراب کرے گی. جیسے آپ جانتے ہیں، اگر عورت ایسی عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ سوائے سے کہ یعنی اگر اس میں اللہ کا تقویٰ نہیں اور صحیح منہج اس کے سامنے واضح نہیں ہے، کیا راستہ اس نے اختیار کرنا ہے، پھر ایک بیٹا اپنی اسلام بہو اور اس کو یعنی ان کے خام خواہ دخل اندازی اور ان کے گھر بعض دفعہ اس کی وجہ سے اس کی جو حماقتوں کی وجہ سے ان کے گھر خراب بھی ہوتے ہیں جو آگے اس کی نسل کے. اگر اس کے پاس کوئی اور اپنی صحیح دینی مصروفیت جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو یعنی مصروف نہیں کیا ہوا، تو جب بھی بندہ فارغ رہتا ہے، ایسی خواہ وہ عورت ہو مرد ہو، جب اس میں وہ فارغ ہے تو وہ خود بھی خراب ہوگا، دوسروں کو بھی خراب کرے گا. جو ایسی عمر میں بہترین کام کرنے کا ایسے مرحلے میں یہ ہے جو یہاں پہ بتایا گیا، علیحدہ ہٹ کے عزلت اختیار کر کے رب کی طرف توجہ دیں. یعنی اس میں صرف رکوع سجدہ تو بے شک پہلی بات ہے، عبادت کرنا اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا تو پہلی بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے دوسرے کام، جو دین کو پھیلانا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے آگے تگو کرنا، محنت کرنا، یہ سارے اس کے اندر داخل ہیں. تو دین کا کام ہونا چاہیے. فارغ وقت انسان کے پاس فارغ وقت ہے تو اس کو کہاں پہ استعمال کرے، کیسے غنیمت جانے اس کو، دین کا، اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ کے سامنے خوب عبادت کرے، قرآن حفظ کرے، علم حاصل کرے، خود پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے. یہ بہترین کام ہے جو ایسے جگہ پہ کرنے کا ہوتا ہے. اس حکم پر جب حضرت مریم علیہ السلام نے حکم کیا، یعنی عمل کیا جو ان کو حکم دیا گیا تھا، اقنتی لربک واسجدی، تو وہ اس کی اہل ہو گئیں، وہ اس درجے پہ پہنچ گئیں کہ اب وہ ایک جو آنے والے نبی تھے ان کی ماں وہ بن سکتی تھی، اور ایک غیر فطری طریقے سے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی، جبرائیل علیہ السلام بھیجے، جو کہ ایک یعنی بشر کی صورت میں ان کے پاس گئے، فتمثل لها بشرا سویا. بات دیکھیں، ایک عورت، پاکیزہ عورت، جس نے کبھی بدکاری کی طرف یعنی اپنا دھیان بھی نہ اس کا گیا ہو، طہارہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی گارنٹی دی ہے، انتہائی پاکیزہ عورت، اس کے سامنے ایک اجنبی مرد ایک دم آ کے کھڑا ہو جائے، جبکہ وہ عورت بھی ایک عزلت میں ہو، اس نے عزلت اختیار کی، علیحدگی میں ہو، یعنی باقیوں کے درمیان اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن اب عورت یہ لڑکی علیحدگی میں، پاس دوسرے گھر والے بھی نہیں، اور اچانک پاس ایک اجنبی مرد آگے کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ بھی آیات میں پتہ چلتا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام، بے شک ان کو پہلے خوشخبری دی گئی تھی، لیکن اب جو ایک دم سامنے آ گئے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کون بندہ ہے. جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ان کے یہ تھا کہ ایک اجنبی مرد اس لڑکی کے سامنے، اس خاتون کے سامنے اچانک وہ سامنے نمودار ہو گیا، اور بشرن سویا، انتہائی اچھی شکل میں، اچھی قدو قامت میں وہ وہاں پہ آ گئے، اور وہ بھی اپنی جوانی کو ہیں، یعنی جس کے سامنے ہے وہ بھی جوانی کو ہے، وہ بھی کامل خلقت میں اور اچھے اخلاق کی یعنی خاتون ہے. کیا کرنا چاہیے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سب سے پہلی بات جب ایسا موقع ہے تو دو کام کرنے کے. جو پہلی بات کرنے کی ہے، کسی بھی اور بات سے پہلے، کسی اور کو بلانے، کوئی پولیس کو کال کرنے، کسی بھی اور چیز سے پہلے جو پہلا کام کرنے کا، اعوذ بالرحمن منک، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے سے.
اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ تو مجھے کوئی برائی یعنی برے طریقے سے چھو سکے. سب سے پہلا جو کام ایسی حالت میں کرنے کا وہ اللہ کی پناہ پکڑنی ہے. یہ سکھایا جانا چاہیے، یعنی لڑکوں کو لڑکیوں کو خود بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. ایسا موقع جب آتا ہے اس وقت تو سکھانے کا موقع نہیں ہوتا، کیونکہ بات ہی اس کے ایسے موقع کی ہو رہی ہے جبکہ یعنی علیحدگی میں. تو اچانک ایسا موقع آ جائے تو پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں اعوذ بالرحمن منک. یہ اور دوسری بات ہے کہ ان کنت تقیہ، اس کو جو آنے والا اس کو پیچھے رہنے کی تلقین کی جائے، اللہ سے ڈرایا جائے. لیکن وہ بعد میں، پہلی بات اللہ کی پناہ پکڑی جائے، اس کے بعد ان کنت تقیہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. یعنی مریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو، جن کے بارے میں وہ خبر نہیں تھی، ان کو یہ خبردار کہ ان کنت تقیہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، یعنی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. تو اگر تم اللہ سے ڈرنے والے تو آگے نہ بڑھو، برائی کا ارادہ نہ کرو، اس کو ترک کر دو. تو ان کو علم تھا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ یعنی نصیحت کو قبول کرتا ہے، اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہو جائے گا. اسرائیلیات میں آتا ہے کہ تقی جو ہے وہ کسی فاجر شخص کا وہ نام تھا، لیکن علماء نے اس پہ یعنی پرزور رد کیا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی یعنی گرا ہوا قول ہے. اس سے مراد وہی ہے جو کہ عربی زبان میں تقی سے مراد ہے کہ انتہائی پاکیزہ شخص. ان کنت تقی یعنی اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. تو یہ انہوں نے دو کام کیے جب ان کے سامنے اس طرح سے جبریل علیہ السلام ایک اجنبی شخص سے وہ آ گیا. اعوذ بالرحمن من ان کنت تقیہ. اور آپ دیکھیں اب وہ خائف تھیں، یعنی ایک دم یکدم وہ ڈر گئیں. اب جب فرشتہ جب بھی آتا ہے سامنے اور وہ دیکھے کہ آگے بندہ جو ہے ڈر گیا تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہمیں کئی ایک انبیاء کے ساتھ یہ بات نظر آتی ہے. لوط علیہ السلام کے پاس ہے، وہ اس میں ڈر گئے. انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے. نکرہم واوجس منہم خیفہ، تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ان کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے. تو قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ڈرو نہیں، ہمیں تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. اسی طرح لوط علیہ السلام کے پاس ہے، وہ بھی جب ڈرے ان کو بھی اطمینان دلایا. تو فرشتے جب آتے ہیں دیکھیں اگلا بندہ جو یعنی خوف کھا گیا، ڈر گئے، اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ ہم فلاں فرشتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے. تو یہاں پہ اس فرشتے نے فوراً بتایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ قال انما انا رسول ربک. ان کو تسلی دلائی کہ میں تو در حقیقت تمہارے رب کا رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں یعنی واضح کہ میں فرشتہ ہوں. ظاہر ہے یہ فرشتہ جو ہے اس پہ تو کوئی خلوت کے احکام وہ طرف لاگو ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کھانا پینا، نہ کسی عورت کے پاس جانا ہے، نہ کوئی شہوت ہے ان میں. تو ایک علیحدہ ہی بالکل ایک جہان ہے فرشتوں کے جہان جو ہے. تو ان پہ تو وہ کام ہے بھی نہیں کہ وہ ایک لڑکی کے پاس جائیں نہ جائیں، اور برائی کا تو ان میں ویسا ہی عنصر پایا ہی نہیں جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ انما انا رسول ربک، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں. اور دیکھیں آگے فوراً اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی، رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ غلام بچہ تمہیں ہبہ کروں. اور دوسری قرات میں لیہب لک بھی آیا کہ تاکہ وہ ہبہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک غلام سے مراد ہے بچہ تمہیں ہبہ کرے، تحفہ دے، ہدیہ دے. تو یہ اگر اس میں جو ایک سبق جو یعنی اہل تفسیر نے بیان کیا ہے کہ اگر ایک اجنبی مرد کو کسی مثلا معالجہ علاج کرنا پڑتا ہے اجنبی عورت کا، یا کوئی اور ایسا موقع آیا تھا کہ اس کو اضطراری کیفیت ہے کہ ایک عورت کے پاس ایک جو غیر یعنی عام جو روٹین سے ہٹ کے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، تو کیا چاہیے کہ جب وہاں پہ ایک عورت کے پاس لڑکی کے پاس تو اپنے آنے کی غرض و غایت واضح طور پہ فوراً بیان کرے، جیسے جبریل علیہ السلام نے یہاں پہ ان کو بیان کی. ایک اجنبی مرد ہے ایک اجنبی عورت کے سامنے، تو ساتھ انہوں نے اپنی آنے کی بتایا کون ہوں اور یہ میری غرض و غایت ہے. لأهب لك غلاما زکیہ. قالت انا یکون لی غلام. مریم علیہ السلام آگے سے ان کو تعجب ہوا، حیران ہوئی. انا یکون لی غلام، میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ مجھے کسی بندے نے کسی بشر نے ہاتھ لگایا چھوا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. تو یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں جس سے کہ کوئی اولاد آ سکتی ہے. تو میرا یہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ ان کو پہلے خوشخبری دی گئی تھی، اور اب دوبارہ سے اب جب یہ پریکٹیکل اس کا ہے جو خوشخبری دی گئی تھی وہ واقعی سامنے آ رہا تھا، تو اب انہوں نے یہ بات کہی. تو مراد اس میں اللہ کی قدرت پر شک نہیں ہے، لیکن یہ ویسا ہی لفظ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں. تو اس میں شک کا پہلو نہیں ہے، بلکہ مزید اطمینان کرنے کے لیے ایک تعجب کا اظہار ہے.
یا زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی اس وقت بھی انہوں نے بیٹے خوشخبری پہ اس طرح کے الفاظ کہے. تو یہ ایک تعجب کا ایک اظہار ہے کہ ظاہری اسباب نہیں ہے، یہ کیسے ہو جائے گا. اور آپ اس میں بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ ان کو یہ پریکٹیکل جو آئے عملی طور پہ اس خوشخبری کا یعنی تنفیذ ہو، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جا کے ان کو خوشخبری دی. پہلے سیدھا فرشتہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کو روح پھونکنی ہے یا یعنی حمل ٹھہرے، بلکہ پہلے وہ اس لیے آئے صرف خوشخبری دینے کے لیے، جس میں بتا دیا عیسیٰ ابن مریم کہ بن باپ کے ایک بچہ پیدا ہوگا. تو یہ جو بڑی بڑی کام ہوتے ہیں، جو ایک مصیبت ہو یا جس ایسا کوئی واقعہ جس کا بہت جو بھاری ہے انسان پر، اس کی جو تمہید ہے جو پہلے سے اس کے لیے گراؤنڈ تیار کی جاتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے گراؤنڈ کی تیار کی تمہید کے طور پہ اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے خوشخبری دی. اس کے بعد ایک عرصے کے بعد فرشتہ آئے اور ان کو اس کا عملی طور پہ اس کا نفاذ کیا گیا. فتمثل لها بشرا سویا قال. آگے جبریل علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. جبریل علیہ السلام نے بہت ہی سمپل سا جواب دیا ان کے اس بات کا کہ مجھے چھوا نہیں اور کیسے بچہ ہوگا. ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. انہوں نے کہا ایسا ہی ہونا ہے، تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، تاکہ اس کو ہم اپنی طرف سے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور ہمارے اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائیں. بالکل سمپل جواب تھا کہ یہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب کہتے ہیں کہ میرے لیے بالکل آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اس کا کام ہے، وہ ایسا کرے گا. ولم یسنی قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، اس کو ہم نشانی بنائیں گے، یعنی کہ لوگ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں کیسے بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پیدا کیا. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، اور اپنی طرف سے رحمت، اپنی والدہ کے لیے بھی رحمت، ساری امت کے لیے بھی رحمت. ظاہر نبی جو ہے وہ رحمت ہی ہوتا ہے. وكان امرا مقضيا، اور یہ جو بات ہے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو یہ تو ہو کے ہی رہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی بات کا فیصلہ کر لیا تو کوئی رکاوٹ پھر آنے والی نہیں، وہ تو ہو کر ہی رہنا. تو فرشتے نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ نے کہا ہے میرے لیے بالکل آسان ہے، اور یہ وکان امر مقضیہ، اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. یہ بات اب اس میں بحث نہیں ہونی کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہو کر ہی رہنا ہے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ تمہارا جو ہے ایک بیٹا ہونا ہے، ایک پاکیزہ طریقے سے اولاد ہونی ہے تمہاری. یہ اس کا ایک ابتدائی حصہ تھا اس قصے کا، اور آپ دیکھیں اس میں بے شمار عبرتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. اس پر آپ جتنا غور کریں گے مزید اسباق اس سے نکلتے ہیں. اس کے آگے کیسے ان کو پھر یعنی جبریل علیہ السلام نے ان میں پھونک ماری ان کے جیب میں، ان کے گریبان میں، اور اس کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہر گیا. کس طرح سے عمل جب ختم ہونے کو تھا ولادت سے پہلے ان کی کیا کیفیت تھی، کس طرح وہ علیحدگی میں چلی گئیں، کس طرح لوگوں کو انہوں نے فیس کیا، ولادت کے بعد کس طرح سے انہوں نے سامنے گئیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیسے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ ایک علیحدہ پورا یعنی سبق آموز یہ قصے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے عبرت سبق حاصل کرنے والا بنائے. اس میں جو ہمارے لیے بے شمار اسباق رکھے ہیں اس کو ہمارے ذہن نشین فرما دے، اور ہمیں اپنی نشانیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ان پر پختہ یقین کرنے والا، ان کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت پہ مزید ایمان اپنا تازہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنے لیے خالص فرما دے. اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما جس میں تیری رضا شامل ہے. اللہ یہ اس نشست کے انتظام کرنے میں جن لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، اللہ اس نشست کے ذریعے سے ان کے رزق میں، ان کے مال میں، گھر والوں میں اللہ برکت فرما، ان کے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنا. اے اللہ کہنے والے، سننے والے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تو معاف فرما دے. ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے احباب وفات پا گیا، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے لیے ان قبروں کو منور فرما دے. اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے ساتھ جنت کا راہی بنا دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.